بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیانک خاموشی قسط نمبر 2۔ اسے اب بھی لگ رہا تھا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے۔ یہ سوچ کر وہ کئی بار پیچھے مڑا، مگر اس نے مایوسی کے سوا کچھ نہ پایا۔ وہ رمضان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے درمیان میں آ پہنچا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہاں اسے ایک پرانا کنواں دکھا، مگر اس نے اس پر دھیان نہ دیا۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ اسے کنویں کے باہر رمضان کا موبائل دکھا۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ رمضان یہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی کنویں میں جھانکنے کے لیے نیچے دیکھا، وہی کالی بلی اس پر درخت سے آ گری۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور کنویں میں جا گرا۔ اسے اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ 5 منٹ کے بعد نیچے جا گرا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور ہمت کر کے زمین پر ہاتھ ٹٹولنا شروع کیا۔ زمین پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کا ہاتھ کسی چیز سے جا ٹکرایا، اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس کی روشنی میں جوں ہی اس چیز کی طرف دیکھا، اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ یہ رمضان کی لاش تھی جو خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس میں ہمت نہ رہی کہ وہ اسے چھوئے۔ اس نے ہمت کر کے موبائل کی لائٹ سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ سامنے ایک لڑکی سرخ لباس میں چوکڑی لگائے بیٹھی اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس کا دل کیا بھاگ جاؤں، مگر اس کے جسم کی ہمت اور طاقت جواب دے گئی۔ اس کو اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے گہرے کنویں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ لڑکی آہستہ سے اٹھی اور چلتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ وہ اٹھ نہ سکا، اس لیے ہاتھ اور پیروں کے سہارے اس نے زمین پر پیچھے کی جانب جانا شروع کر دیا۔ لڑکی کے چلنے سے وہی آہٹ پیدا ہو رہی تھی ان کو پہلے سنائی دی تھی۔ پیروں میں پائل کی آواز سناٹے کو مزید خوفناک کر رہی تھی۔ سعد نے اللہ کا نام لیا اور ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی درخت کی ٹہنی آ گئی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور لڑکی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اس کے سر پر زور سے مارا اور وہ دور جا گری۔ سعد نے اپنا موبائل اٹھایا اور بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے کچھ نہیں ملا۔ اتنے میں وہ لڑکی کھڑی ہو جاتی ہے۔ سعد کو اب کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کا دل کرتا ہے چیخے چلائے، مگر اس کی آواز حلق میں دب کر رہ جاتی ہے۔ لڑکی اس کی طرف آتی ہے۔ سعد بے اختیار بھاگنے لگتا ہے، مگر بے بس ہو کر گر پڑتا ہے۔ اسے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ نا امید ہو کر وہ دل میں یہی سوچتا ہے کہ آج وہ موت کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ لیکن تبھی اسے خیال آتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور ہمیں کبھی نا امید ہونا نہیں چاہیے۔ وہ اللہ کو یاد کر کے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لمحے وہ لڑکی بھیانک آواز میں چیخ کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ سعد پسینے میں شرابور ہوتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن اسے اس خاموشی میں صاف صاف سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی اسی خوفناک علاقے میں ہے جہاں اس نے کے سوا کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہ ہمت کر کے اٹھتا ہے اور ایک نظر رمضان کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ بے قصور مارا گیا تھا۔ سعد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ خود کو سنبھال کر کنویں سے نکلنے کا راستہ سوچتا ہے۔ اتنے میں صبح کو روشنی کی پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑتی ہے۔ خوشی کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ یا خدا تیرا شکر ہے۔ اس نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ سامنے ہی درخت کی ٹہنیاں دکھائی دیں۔ اس نے ان کا جائزہ لیا، وہ مضبوط تھیں، ان کو جوڑ کر ایک رسی بنائی جا سکتی تھی۔ اس نے کام کرتے ہوئے خود کو چوکس بھی رکھا، کیونکہ وہ جو چیز بھی تھی مری نہیں تھی، صرف بھاگی تھی۔ لیکن اس دوران ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا۔ اس نے رسی کو زور سے اوپر کی طرف پھینکا۔ رسی کنویں سے باہر آ گئی۔ اس نے رسی کے ساتھ ایک مضبوط لکڑی کو جوڑا تھا تاکہ کسی چیز کے ساتھ اٹک جائے اور رسی کے سہارے وہ اوپر چڑھ سکے۔ اوپر رسی پھینک کر اسے کھینچا، گویا رسی کسی چیز کے ساتھ اٹک چکی تھی۔ اس نے زور سے کھینچا، مگر رسی مضبوطی سے اٹکی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ وہ کافی اوپر چڑھ آیا تھا۔ اچانک اس پر اسی کالی بلی نے چھلانگ لگا دی۔ سعد نے خود کو سنبھالا، مگر بلی نے اس کے ہاتھ پر پنجے مارے، جس سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گئے۔ اس نے ایک ہاتھ سے رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے بلی کو زور سے پکڑ کر نیچے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ جلدی سے اوپر چڑھنے لگا۔ اسے اب تک معلوم نہ ہوا تھا کہ رسی اتنی مضبوطی سے کس چیز میں اٹکی ہے۔ اس نے کنویں کے باہر کنارے پر ہاتھ رکھا اور تبھی اسے اوپر رسی پکڑے والی وہی رات والی لڑکی دکھائی دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اس نے جلدی سے اوپر چڑھنا چاہا، مگر لڑکی نے اس کے ہاتھوں پر زور سے پیر مارے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بچا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ کون ہو تم؟ میرے دوست کو کیوں مارا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ سعد سوچنے لگا۔
لڑکی اس کے ہاتھوں پر زور سے پیر مار رہی تھی اسے گرانے کے لیے، مگر وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے لکڑی کا پیر پکڑ لیا اور زور سے کھینچ کر کنویں میں دھکیل دیا۔ وہ نیچے جا گری، ساتھ جلدی سے اوپر چڑھا، ایک طرف بھاگنے لگا۔ جس طرح وہ بھاگ رہا تھا جنگل مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ اگر وہ رکتا سوچنے کے لیے تو اتنے میں اس کا بھی وہی حال ہوتا جو اس کے دوست کا ہوا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک جھیل پر آ گیا۔ پیاس سے اس کا گلا خشک تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھ کر جھیل سے پانی پینے کے لیے دونوں ہاتھ ڈالے، تبھی اسے جھیل میں اپنے ٹھیک پیچھے ایک سائے کا عکس دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پیچھے مڑا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گا۔ عجیب بات یہ بھی تھی کہ وہ جب سے آیا تھا اس کی گھڑی کا وقت رک گیا تھا، کیونکہ یہ ایک جنگل تھا، یہاں جنگلی جانوروں کو ہونا چاہیے تھا، مگر اب تک ان سب سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس نے سوچا وہ کب تک بھاگے گا، مگر کیا کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ ایک طرف تیز تیز قدم سے چلنا شروع کر دیا۔ اسے سامنے وہی ایک لڑکی دکھائی دی جو نیچے بیٹھی ہوئی تھی، مگر یہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ ساتھ ڈر گیا۔ اسے لگا آج موت اسے نہیں چھوڑے گی۔ وہ بھاگنے والا تھا کہ لڑکی نے اسے آواز دی، رکو، بھاگو مت۔ ساتھ کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ پیچھے مڑا۔ وہ لڑکی بے حد حسین، لمبے سنہرے بھوری آنکھیں، سفید لباس، وہ کسی پری سے کم نہ تھی، مگر ساتھ کو جان بچانے کی پڑی تھی۔ اس نے سوچا اگر یہ بھی کوئی اور مخلوق ہوئی تو آپ صحیح سوچ رہے ہیں، میں انسان نہیں ہوں، لڑکی نے کہا۔ ساتھ کو پسینے چھوٹ پڑے، اس کے الفاظ کانپ رہے تھے۔ لڑکی ہنس پڑی۔ آپ یہ بات سوچ رہے تھے؟ سعد نے جواب نہ دیا، وہ مارے دہشت کے کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا بھاگ جاؤں، مگر لڑکی نے یہ بھی بول دیا کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاری ہے۔